اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو قسمت میں جاری و ساری ہے۔ شرائط قسمت کو بیان کرنے کے بعد اب قسمت کی انواع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چند ایک جہات ہی رہتی ہیں قسمت کے ہی سلسلے کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ آخر کی یہ جو چند ایک جہات ہیں ان کے اندر مثالیں بہت زیادہ لے کر آئے ہیں، اور اسالیب قسمت کو بھی آگے چل کر بیان کریں گے کہ قسمت کے کچھ طریقے ہیں، اسلوب ہیں، یعنی انداز ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے۔ اس کے اندر بعض مثالیں لے کر آئے ہیں، تو کوئی بحث کوئی اتنی یعنی یوں کہا جائے کہ کوئی جاندار بحث یا کوئی ایسی تو نہیں رہی، البتہ بہرحال عبارت تو بھی ہے، مطالب تو بھی ہیں، تو اسی لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ آج انواع قسمت میں بیان فرمائیں گے کہ آغا جان دو بنیادی ترین جو ہے وہ قسمت کی انواع ہیں، اور قسمت جب شروع کی تھی تب تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف دے دیا تھا ہم نے کہ کل جو تقسیم ہو اپنے اجزاء کی طرف، یا کلی کے جو تقسیم ہو اپنے جزئیات کی طرف۔ تو ایک فرق وہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، ایک فرق خود انہوں نے بھی یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہم نے بیان کیا یعنی وہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا تھا۔ ایک فرق حاشیے میں آغا رائد حیدری نے بیان کیا ہے، تو جیسے عبارت آتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی عرض کرتے ہیں۔ خوب نام دیا جاتا ہے کل کو اپنے اجزاء کی طرف جو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو نام دیتے ہیں قسمت طبیعی، اور کلی کو جو اس کی جزئیات کی طرف تقسیم کرتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں قسمت منطقی۔ واضح؟ یہ ہیں کچھ بہرحال باتیں، آئیے دیکھتے ہیں عبارت کہاں تک پہنچتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انواع القسمتی، قسمت کی انواع، قسمت کے انواع ہے نا، اردو میں ایسے ہوگا نا کے انواع، کی انواع نہیں ہوگا نا، یا قسمت کے انواع یا کی انواع؟ قسموں کے ساتھ کی صحیح ہے، انواع کے ساتھ کے ہے یا کی ہے؟ کے انواع، انواع کے ساتھ کے لگنا چاہیے۔ ہاں چلیں، قسمت کی انواع قسمت جنس ہے جی، اس کی تقسیم انواع کی طرف ہو رہا ہے۔ یہی ابھی انشاءاللہ اسالیب کے اندر بیان کریں گے، اور بلکہ اسی کے اندر آئے گا کلی کی اقسام جو اس کی اجزاء کی طرف ہے، تو اس کے اندر یہ بحث آ جائے گی۔ جنس تقسیم ہوتی ہے انواع کی طرف، نوع تقسیم ہوتی ہے اصناف کی طرف، تو اس کو تنویع کہتے ہیں اگر انواع کی طرف تقسیم ہو، تصنیف کہتے ہیں، پھر وہ جو نیچے اور تقسیمات آتی ہیں تفرید بھی کہتے ہیں، ایک قسمت کی کہ جو ہے نا تفرید بھی آئے گی، وہ بھی یہاں پہ افراد کی طرف تقسیم بندی کو تفرید کہتے ہیں۔ خوب ٹھیک ہے۔ للقسمتی نوعانی اساسیانی، قسمت کے لیے دو بنیادی انواع ہیں۔ عربی میں تثنیہ کا معنی کرنے کے لیے بھی ہمیں اردو میں
جمع کا لفظ لانا پڑتا ہے، صحیح ہے، مگر یہ کہ اس کے شروع میں لفظ دو کا بھی اضافہ کر کے پھر جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الاول، پہلی نوع اساسی کیا ہے؟ قسمت الکلی الی اجزائہ، کلی کسرے کے ساتھ، یا کے ساتھ نہیں، صحیح ہے، کل کی قسمت اس کے اجزاء کی جانب، اول قسمت الطبیعیت، یا قسمت طبیعی، اس نسخے کو بھی ذرا سامنے رکھوں، ہاں صحیح، ٹھیک، کا قسمت الانسانی الی جزئیہ، ایک لفظ یہاں پر لائے تھے، ہاں خوب، جیسے یہاں پر انہوں نے کہا ہے انسان، حاشیے میں آغا نے لکھا ہے، آغا فیاضی نے، کہ ہونا چاہیے تھا مفہوم انسان، اگرچہ مراد مرحوم مظفر یہی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ایک اور بھی تقسیم انسان کی ہم آگے چل کے کرنے والے ہیں، انسان کا بدن انسان، اس کی جو تقسیم ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کی طرف، پیر کی طرف، سر کی طرف، یہ بھی کل الی اجزائہ ہی ہے، لہذا یہاں پر مفہوم کا لفظ مناسب ہے، تضمنی، ہاں صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، کا قسمت الانسانی، جیسے انسان کی تقسیم بندی، الی جزئیہ، اس کے دو اجزاء کی طرف، اور یہ جو مطلب اب یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ باقاعدہ ایک مقام پر میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ انسان جو حیوان ناطق کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یہ تقسیم عقلی ہے، تحلیل عقلی ہے، عقل جو ہے اس کو اجزاء بناتی ہے، اس مفہوم کو عقل ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، لہذا وہ جملہ اب یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے، میں نے تو گزشتہ کسی مقام پر بطور حاشیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الحیوانی والناطقی، اس کے وہ دو جز حیوان اور ناطق ہیں، البتہ یہ قسمت الانسان لا جزئیہ، یہ قسمت بحسب التحلیل العقلی، تحلیل عقلی کے حساب سے، تحلیل عقلی کے حساب سے، کیوں؟ اس لیے کہ یحلل العقل، اس لیے کہ عقل تحلیل کرتی ہے، اب دیکھیں، اب اس کو کھول رہے ہیں، مفہوم الانسانی، انسان کے مفہوم کو، الی مفہومینی، دو مفاہیم، دیکھیں پھر وہ مفاہیم، صحیح ہے، دو مفاہیم کی جانب، کہ جن میں سے ایک مفہوم الجنسی، جنس کے مفہوم کی جانب، الذی، وہ مفہوم جنس، یشترک معہ بہ غیرہ، اس عبارت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں بہی پہ رک گیا، کافی دیر تک پریشان ہو گیا، میں کہا یار یہ کیوں بہی لگایا، فی ہونا چاہیے تھا، یا تو با کو بے معنی فی لیں، بعد میں پھر آغا فیاضی کے حاشیے میں دیکھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ فی الاصلی بہی، اصل نسخے میں بہی ہے، والصحیح ما اثبتناہ، صحیح ہے وہ جس کو ہم نے ثابت کیا، اور وہ فی ہی ہے، تو یہاں پہ فی ہی کہیں کہ ہو جانا چاہیے، مگر یہ کہ ہم کہہ دیں کہ با یہاں پر فی کے معنی میں، ویسے مکان کے ساتھ با جو ہے نا فی کا معنی دے رہا ہوتا ہے، جیسے آتا نا جلست بالمسجد، زیادہ تر ایسا ہے کہ وہ جو اس کا مدخول ہوتا ہے نا با کا، اگر وہ مکان ہو، اس میں مکان ہو، تو وہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے، یہ میری روش عبارت جتنا میں نے دیکھا اس سے میں نے اندازہ لگایا، یا میں کوئی اصول میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہے،
یہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہیں پہ ٹوٹ جائے تو آپ بتائیے گا، مجھے بھی بتائیے گا، صحیح ہے؟ لیکن ابھی تک کا میرے سامنے کی بات، جلس تو بالمسجد، بالمکہ، بالمکہ آتا ہے، فی المکہ نہیں آتا ہے، بکربلا، بکربلا، صحیح ہے نا؟ تو مکان کے ساتھ جو ہے نا، بعد میں کوئی اس میں مکان ہو جو مکان کا معنی دے رہا ہو، تو وہاں پہ جو با ہے نا وہ فی کا معنی دیتا ہے. یہ میرے دیکھا ہے، میں نے روش میں دیکھا ہے، ایسا دعاؤں میں آتا ہے، مصائب میں آتا ہے. خیر، مفہوم الجنسی، جنس کے مفہوم کی جانب وہ مفہوم الذی یشترک معہ، کہ جس مفہوم میں بہی یعنی فیہی، کہ جس مفہوم میں معہ اس انسان کے ساتھ مشترک ہے غیرہ غیر الانسان. ایک تو اس مفہوم جنس کی طرف، اور دوسرا وہ مفہوم الفصل، اور فاصل کے مفہوم کی جانب الذی، وہ مفہوم فاصل یختصو کے جو مختص ہے بہی اس انسان کے ساتھ. ان دو مفہوم کی جانب عقل مفہوم انسان کو تحلیل کر رہی ہے. بہی کو بمعنی فی یہاں پہ لینے پہ اگر مکان کے اندر زیادہ طور پہ آتا ہے با بمعنی ظرفیت، یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اصل میں زمان کا معنی تو بھلے نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی چیز زمان اور مکان سے ہٹ کر بھی تو ہو سکتی ہے نا، تیسری چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا. ضروری تھوڑی تقسیم میں فقط دو ہی چیزیں ہوں کہ کوئی چیز یا زمان ہے یا مکان ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. ظاہر ہے، واضح، صحیح ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تیسری، زمان اور مکان کے علاوہ بھی تیسری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ موجودات یا زمان ہے یا مکان ہے، اسم یا زمان ہے یا مکان ہے، ضروری تو نہیں ہے. تو زمان مکان کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتا؟ یہ میں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں با فی کے معنی میں جو اس کا آنا ہے وہ زیادہ تر میرے تجربے کے مطابق وہاں پر آتا ہے جہاں اس کا مدخول اسم مکان ہو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، یا نہیں ہے، مکان نہیں ہے یہاں پر، مکان کا معنی نہیں ہے. صحیح ہے، وہ جنس جس میں وہ فی کے سے معنی ہم نکال رہے ہیں نا، ورنہ با سے تو جنس تو مکان کا معنی نہیں دیتا. یہ چیز ہے، واضح. تو اس مفہوم کی جانب کہ جو مختص بالانسان، وَيَكُونُ بِهِ، اور ہوتا ہے، بنتا ہے، ہوتا ہے بنتا ہے جو بھی کہیں، بِهِ اسی مفہوم فاصل کے ذریعے سے، الانسانو انساناً، کیونکہ بہرحال اس کا قوام ہے. ذاتی میں ہم نے کہا تھا نا کہ قوام ہوتا ہے، والمحمول قوامها، اس کا قوام ہے، ذاتی ہے، جس سے وہ قوام پاتا ہے. لہذا یہی وہ فصل ہے جس کے ذریعے سے، جس کے سبب انسان انسان ہوتا ہے. یہ چیز تو جس پہ بھی آ جائے گی. جی، یہ چیز تو جس پہ بھی آ جائے گی، جنس کے اندر بھی آ جائے گا. ہاں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مختص مختص مختص، لیکن اس کے ذریعے سے فقط انسان انسان نہیں بنتا نا، اس کے بغیر انسان نہیں. وہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مشترک جز ہے. یہ تو دوسروں کو بھی بنا رہا ہے، فقط انسان کو تھوڑی بنا رہا ہے. جنس غیر انسان کو بھی قوام دیتا ہے. یہاں پر مختص کی قید کے لیے گویا وضاحت ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واو عطف تفسیری ہے. خوب آگا، پھر بھی ہمارے لیے تھوڑا سا تحلیل عقلی کا معنی مبہم ہے. ہم نے اس کو تقلید کے عنوان سے قبول کیا ہے. سچ یہ عقل تحلیل کر رہی ہے اور تحلیل کرتی ہے مفہوم انسان کو مفہوم جنس و فصل کی جانب. اس کا معنی آپ نے لکھ دیا، ہم نے سن لیا، لیکن تحلیل عقلی خود اس کا معنی ابھی ہے، اس کے اندر کام ہے. اسی لیے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وَسَيَأْتِي، اور انشاءاللہ آئے گا ان قریب معنی تحلیل العقلی مفصلاً. ہم تفصیلی طور پر تحلیل عقلی کے معنی کو آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں، وہ آئے گا انشاءاللہ. خوب، اب تحلیل عقلی کے ذریعے سے جب کوئی مفہوم
منقسم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنے والی اقسام کو اجزاء عقلیہ کہا جاتا ہے. وتسمى الاجزاء، اور ان اجزاء کا نام رکھا جاتا ہے حین اذن، اس صورت میں. اس صورت سے مراد یہی ہے کہ جب بحسب تعلیل عقلی ہو، کیا نام رکھا جاتا ہے؟ اجزاء عقلیتاً، اجزاء عقلیہ. ایک مثال کل کی الی اجزاء کی طرف. دوسری مثال وَكَقِسْمَةِ الْمَاءِ إِلَىٰ عُنْصَرَيْنِ، جیسے پانی کی تقسیم بندی دو عناصر کی جانب، الاکسیجن، آکسیجن، والہیڈروجین. صحیح ہے، عربی میں بتلا دیا. ہاں اکسوجین، اکسوجین، السلام علیکم. ہاں جو بھی ہو بہرحال صحیح ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن، ہائیڈروجن H2O، صحیح ہے. تو HO فرماتے ہیں. ہاں بس نام ہے. خوب اگر یہ جو پانی کی تقسیم بندی ہے ان دو عناصر کی جانب، یہ بحسب تحلیل طبیعی، یہ تحلیل طبیعی کے حساب سے ہے. اور یہ فقط اس کے اندر نہیں ہے، پانی کے اندر، یہ تو ہر موجود کے اندر ہے. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، اور اسی باب سے ہے قسمت کل موجود، ہر موجود کی قسمت بندی اور تقسیم بندی اِلَىٰ عَنَاصِرِهِ الْأَوَّلِيَّةِ الْبَسِيطَةِ، اس کے ان عناصر کی طرف، عناصر ہی کی ضمیر موجود کی طرف، اس موجود کے ان عناصر کی طرف کہ وہ عناصر اولیہ بسیطہ کہلائیں. یعنی مادے کا بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ. اب آہستہ آہستہ کیمیائی اعتبار سے ترقی ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر حاشیے میں آغا رائد حیدری فرماتے ہیں کہ قدما کے نزدیک تو عناصر چار تھے، النار والہواء والماء والتراب. یہ چار تھے، اور انہی کو کہا جاتا تھا جو ہے وہ اصول مرکبات یا عناصر اربعہ. یعنی تمام تر مرکبات کی اصل یہ چار چیزیں ہوا کرتی تھیں. عنصر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پہلا ٹکڑا، پہلا جز، تقسیم بندی کرتے رہے جو آخری جز جس سے ترکب شروع ہو، جس سے کوئی چیز مرکب ہونا شروع ہو، پہلا پوائنٹ. انہوں نے لکھا ہے کہ عناصر اولیہ بسیطہ، اس کے لیے انہوں نے جملہ کیا کہا ہے؟ التی لا یمکن تحلیلها کیمیاویا الی ما هو ابسط منها. کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی موجود کے عناصر اولیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو اب کیمیائی طور پر اس سے آگے تقسیم کرنا ممکن نہ ہو. فرض کریں، مثال بنا لیتے ہیں ہمارے ذہن میں، بھائی ایک چیز ہے، اس کے ذرے 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 بنائیں تو آخری ذرہ جسے کہا جائے یہ آخری ہے، جس کو ایٹم کہا جا رہا تھا. اب اس کے بعد پھر ایٹم کے اندر بھی تقسیم بندی بنتی گئی تو پتہ چلا اس کے اندر بھی کچھ ہے. فرض کریں بالکل آخری، وہ ابسط ہو کہ جس کے بعد اور اس کا تجزیہ کرنا، ٹکڑے کرنا، تحلیل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس سے وہ جو پہلا ہوگا بالکل ہماری جہت سے آخری، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں، ترکب ان اجزاء سے شروع ہونا، اسے کہہ رہے ہیں اولیہ. اولیہ انہیں بسیطہ کہہ رہے ہیں، اس کو عنصر کہہ رہے ہیں. تو وہ پانی کے لیے گویا ہائیڈروجن ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن ہو گئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دونوں کی کس میں نہیں ہے. ہاں اب تو ہو گئی ہوں گی، تو کہہ رہے ہیں نا اب تو ہو گئی ہیں.
یہ تو اسی لیے تو میں نے کہا یہ حاشیہ آپ کے لیے پڑھا کہ عناصر عند القدما وہ 4 چیزیں تھیں، ہاں اب تو ہو گئی ہیں. اب کہہ رہے وہ اما عند المتاخرین فہی کثیرہ، نفع کا 4 اب تو کثیرہ ہیں، اب اس کے نام ہیں. تو جو تازہ کیمسٹری پڑھا ہوا اس سے ملاقات کیجیے گا. ہمیں عرصہ ہو گیا یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. صحیح ہے، ہاں لیکن معلومات ہونی چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے. خوب. ومن هذا الباب، اسی باب سے ہے قسمت کل موجود الی عناصر ہی، اس موجود کے ان عناصر کی جانب ہر موجود کی تقسیم بندی کی جو اس کے عناصر اولیہ بسیطہ ہیں. خوب. اس کے لیے انہوں نے یہاں پر جو مثال دی ہے وہ دی ہے ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی. یعنی وہ اولیہ بسیطہ جو عناصر ہیں اس میں انہوں نے 2 چیزوں کو لکھا ہے. اور خود عناصر کے بارے میں 2 قول انہوں نے بیان کر دیے. قدما کہتے تھے 4 ہیں عناصر اربع، اور ان کو اصول مرکبات کہا جاتا تھا. البتہ اب کافی ہیں. خوب چلیں خیر. اس تقسیم کے نتیجے میں جو اقسام سامنے آئی، کہہ رہے ہیں ان کو 2 ناموں سے جو ہے وہ موسوم کیا جاتا ہے کہ وَتُسَمَّ الْأَجْزَاءُ طَبِيعِيَّةً أَوْ عُنْصُرِيَّةً. ان اجزاء کو اجزاء طبیعیہ یا اجزاء عنصریہ کہتے ہیں. ٹھیک. یہ تیسری مثال وَكَقِسْمَةِ الْحِبْرِ. حبر کہتے ہیں سیاہی کو. جیسے سیاہی کی تقسیم بندی اِلَى مَاءٍ وَمَادَّةٍ مُلَوَّنَةٍ مثلا. جیسے سیاہی کی تقسیم بندی پانی اور ایسے مادہ رنگدار کی طرف، یعنی ایسے مادے کی طرف کہ جو رنگدار ہو. دیکھیں مادتن ملونتن کہا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں ما اور لون نہیں کہا. اس کی وجہ یہ کہ لون جو ہے وہ اجزاء خارجیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عرض ہے کہ جو موضوع کے اندر پایا جاتا ہے. مادہ ملونہ کہیں گے، مادہ لون نہیں کہیں گے، کیونکہ مادہ ملونہ یہ جوہر ہے جو عرضی کے مقابلے میں ہوتا ہے، عرضی نہیں. یہ جزء خارجی بن جائے گا مادہ، تو اس لیے کہا مادہ ملونہ. بس ان 2 چیزوں سے مل کر سیاہی بنتی ہے. یہ اس کے اجزاء ہو گئے. اسی طریقے سے مثلا اس کے بعد ایک اور مثال دے رہے ہیں والورقی الی قطن و نورتن. کہتے ہیں اسی طریقے سے کاغذ کی تقسیم بندی الی قطن. قطن کہتے ہیں کپاس کو، اور نورا ایک طرح کا پاؤڈر ہے. اب اس سے مل کر کاغذ بنایا. خوب. والزجاجی شیشہ، اور جیسے شیشے کی تقسیم بندی الی رمل والثانی اکسید السلکون. ایک تو ہے رمل کا مطلب ہوتا ہے ریت، اور ریت کے ساتھ ساتھ پھر یہ اسی طریقے سے ایک گیس ہے، یہ جو ہے نا ثانی اکسید السلکون. اب اس کا جو اردو میں انہوں نے نام لکھا تھا کیا تھا، 1 منٹ اس کو ذرا. نہیں بس ایز اٹ ایز لفظ لکھا ہوا آکسائڈ سلکون. بہرحال یہ ایک گیس ہے، شاید ہو. تو یہ ایک مادہ ہے، ایک ریت ہے اور ایک مادہ ہے اس کے ساتھ، یا پھر یہ گیس ہے غالباً، کیونکہ آکسائڈ لکھا ہوا تو یہ تو شاید گیس ہوگی کوئی.
اس سے مل کر یہ شیشہ بنایا. تو شیشے کے یہ اجزاء سلیکن آکسائڈ. اب پتہ نہیں یہاں تو آگے پیچھے لکھا ہوا, آکسائڈ پہلے لکھا ہوا ہے, سلیکون بعد میں لکھا ہوا ہے. اچھا دیکھ لیجیے گا کہ شیشہ جو بنتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے. یوٹیوب پر ہوں گی کافی اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیشنل جاگرافک پہ جو آتے ہیں نا مختلف, اس میں چیزوں کے بارے میں کافی جو ہے وہ ڈاکیومنٹریز آتی ہیں کہ شیشہ کیسے تیار ہوتا ہے تو فلاں چیز کیسے تیار ہو جاتی ہے. بہرحال دیکھ لیجیے گا, یہ اس کے جزائے ظاہری. وَذَلِكَ بِحَسَبِ التَّحْلِيلِ الصُّنَاعِي. اگر یہ جو قسمت ہے یہ تحلیل صناعی, صناعی صنعت سے بنانا, فی مقابل الترکیب الصناعی, یہ مقابل ترکیب صناعی ہے. تو یہ جو حبر کی تقسیم بندی ہے, ورق کی تقسیم بندی ہے, شیشے کی تقسیم بندی ہے, یہ تحلیل صناعی کے اعتبار سے. اور جو اجزاء اس کے بعد وجود میں آ رہے ہیں ان اجزاء کو نام دیا جا رہا ہے اجزاء صناعیہ. یہ ساری طبیعت کی مثالیں ہیں. چلیں ایک اور لے لیجئے, میٹر. وَكَقِسْمَةِ الْمِتْرِ إِلَىٰ أَجْزَائِهِ. میٹر کی تقسیمات, تقسیم بندی اس کے اجزاء کی جانب. یہ کیا ہے؟ میٹر کون سا وہ جو فاصلہ. ہاں وہ لائٹ گیس والا اور اس کا یہ وہ ہے فاصلے والا. بحسب تحلیل خارجی, تحلیل خارجی کے حساب سے ہے یہ. الی اجزاء المتشابہتی, اس کے اجزاء جو بنتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں. ایک میٹر کے اندر فرض کریں اتنے سینٹی میٹر, فرض کریں اتنے فٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں. بحسب التحلیل الخارجی, کہہ رہے ہیں یہ جو قسمت متر الی اجزائہ یہ تحلیل خارجی کے حساب سے ہے, اور یہ قسمت متر الی اجزائہ و الی گویا الی تحلیل الی اجزاء المتشابہتی, یہ تحلیل خارجی ہے اجزاء متشابہہ کی طرف. کیوں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ تحلیل خارجی کی ہی دو قسمیں, بسا اوقات اجزاء متشابہہ کی طرف ہوتی ہے, بسا اوقات اجزاء غیر متشابہہ کی طرف ہوتی ہے. اس کی مثال اب آ رہی ہے. او کا قسمت سریر, سریر کہتے ہیں چارپائی کو یا تخت کو. یہ سرائر غالباً قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. صحیح ہے, وہ ٹیک لگائے ہوئے اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. سپر سرائر, سرائر کا اس کے اندر بھی آیا چارپائی. بہرحال سریر کا معنی ہے چارپائی. کہہ رہے ہیں اس کی تقسیم کریں, چارپائی ہو تخت ہو جو بھی, لیکن بہرحال اچھے سے اچھا ہوگا, ریلیکس سے ریلیکس دینے والا انشاءاللہ. صحیح ہے, جس پہ تھکاوٹ محسوس نہ ہو, کیا کہتے ہیں کمفرٹیبل ہو, ایسا ہو جنت کے اندر. کس کی طرف تقسیم بندی آگا؟ الی الخشبی. بھلا خشب مفرد ہوگا نا, خشب اس کی جمع ہوگی. الی الخشبی لکڑی کی طرف. والمسامیر, مسامیر کہتے ہیں کیلوں کو, کیلوں کی طرف. یہ جو قسمت سریر ہے لکڑی اور کیلوں کی طرف, یہ بحسب تحلیل الخارجی, یہ تحلیل خارجی کے حساب سے. البتہ یہ تحلیل کس کی جانب ہو رہی ہے؟ الی الاجزاء غیر المتشابہتی, یہ ایسے اجزاء ہیں جو ایک دوسرے سے شباہت نہیں رکھتے. لکڑی کی کیل سے شباہت نہیں ہے نا, یوں دیکھیں. صحیح ہے, ان کے آپس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی تو ساری لکڑی ہوگی. صحیح ہے, ساری لکڑی ہوگی. لیکن اس کے اندر جو میٹر کے اندر جو اس کے اجزاء ہوں گے وہ میٹر نہیں کہلائیں گے. یاد آیا, یہی ہم نے کہا تھا حمل نہیں ہو سکتا اجزیہ پر. میٹر کے اجزاء جو ہوں گے, سینٹی میٹر وغیرہ جو ہوگا نا, ہم کہیں گے کہ یہ میٹر کے اجزاء ہیں, لیکن ہم اس کی طرف میٹر کی نسبت نہیں دے سکتے. اور اسی طریقے سے ہم اس لکڑی کو چارپائی نہیں کہیں گے. بس صحیح ہے, چلے انگلش والے نے کر دیا تو چلے آپ کے لیے آسانی ہوگی. وَمِثْلُهُ قِسْمَةُ الْبَيْتِ, اسی کی مثل ہے گھر کی تقسیم بندی. الی الآجری, اینٹوں کی طرف. والجسی, چونے کی طرف. والخشبی, لکڑی کی طرف.
والحدیدی اور لوہے کی طرف، یہ اس کے اجزاء ہیں بیت کے. یا مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے او الی الغرفتی، یعنی قسمت البیت الی الغرفتی، کمرے کی طرف، حجرہ غرفہ یعنی کمرہ، والسردابی یعنی تہ خانہ، ان کی لغتیں دیکھنے میں ٹائم لگ گیا ہے. والسطحی، سطح کہتے ہیں چھت کو، والساحتی، ساحت کہتے ہیں صحن کو. تو قسمت البیت الی اجزاء، انہوں نے کیا یار یہ کہیں کہیں پر جو ہے نا وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے ایز اٹ ایز لفظ لکھ دیتے ہیں یہ. چلے پھر وہ میں کہتا ہوں ہاں دیکھتا ہوں تو رہ جاتا ہے. وقسمت سیارتی کا قسمتی کو کاف اگر اس پہ لگا دیں تو، یا پھر اگر مثلہ کے لیے کہیں تو پھر وقسمت السیارتی. وقسمت السیارتی الی آلاتہ المرکبۃ منہا، اسی طریقے سے گاڑی، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو عربی میں. تو جو بھی گاڑیاں ہیں، کاریں وغیرہ ہیں، ان کی تقسیم بندی اس کے ان آلات کی طرف کہ جن آلات سے یہ سیارہ مرکب ہوا ہے. اور اب آ گیا دیکھیں والانسانی، یا ہاں یہاں پر انسانی ہی ہوگا، سیارے پہ رتب کر دیں گے. والانسانی الی لحم، گوشت کی طرف، ودم خون کی طرف، وعظم ہڈی کی طرف، وجلد جلد کی طرف، وعصاب اعصاب کی طرف. نبضیں جتنے بھی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. نسیں نبض بھی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا وہاکذا، یہ نسی ہے نا جس کو دیکھتے ہیں وہاکذا، اور اسی طرح سے. یہ پھر میڈیکل والے بتائیں گے، صحیح ہے. تو یہ تقسیم بندی ہو گئی آپ کی. اس کو کہتے ہیں آغا جان قسمت الکلی الی اجزائہ، یا قسمت طبیعیہ. الثانی، نوع اساسی دوسری، قسمت الکلی الی جزئیات، کلی کی تقسیم بندی اس کے جزئیات کی جانب. اس کے لیے آپ ڈائریکٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جنس کی تقسیم اس کے انواع کی طرف، نوع کی تقسیم اس کے اصناف کی طرف، یا مثلا فصل و خاصہ اور عرض عام کی تقسیم اس کے افراد کی طرف. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ساری منطقی تقسیم ہو جاتی ہے. کا قسمت الجنسی الی انواعہ، یہی لکھ دیں، ڈائریکٹ لکھ دیں، سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. والنوع الی افرادہ و اصنافہ، کیونکہ فرد کا لفظ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عام استعمال ہو رہا ہے نا. والفعل والخاصۃ والعرض العام الی افرادہ، یہ اس کے اندر آ جائے گا. آغا نے بھی حاشیے میں اسی طریقے سے آغا رائد ادنی نے لکھا ہے. اول قسمت المنطقیت، قسمت کلی لا جزیات ہی، اس کو قسمت منطقی بھی کہتے ہیں. اور یہ نام ظاہر اسی لیے رکھا گیا کیونکہ غرض منطقی اسی سے تعلق رکھتی ہے. آغا منطقی کی جو غرض ہے وہ قسمت کی اسی نوع سے ہے. اور یہی وہ قسمت اور تقسیم بندی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک منطقی حدود اور رسوم کو حاصل کرنے پر مدد حاصل کرتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، اس کا ربط بھی ہو جائے گا پیچھے والی بحث سے. صحیح ہے. انشاءاللہ یہ بحث ابھی باقی بھی تو ہے نا کہ حدود اور رسوم سے کیسے، ہاں یہ بھی رہتی بھی ہے. کا قسمت الموجودی الی مادۃ و مجرد عن المادۃ، آج کل جو ہے وہ ایک زمانے میں صرف مادے سے ماورا چیزیں جو ہیں ان کو انسان جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تھا. جو قبول نہیں کرتا تھا وہ بھی صرف خدا کے مقابلے میں. وَإِلَّا ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزوں کے وجود کا قائل تھا کہ جن کا ظاہری وجود نہیں تھا، وہ مادے سے خالی تھی. اس کے باوجود وہ مذہبی دنیا میں تھوڑا سا فقیر بنا ہوا ہے لکیر کا، کہ مادے کو خدا سمجھتا ہے.
اظہر حسن زیدی صاحب جو ہے وہ مثال دیتے ہیں اس میں یہ والی بات کہ پڑھا لکھا آدمی اپنی علم تعلیم کے مطابق بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے کبھی کبھار اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی تعلیم، اس کے بولنے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس میں وہ مثال دیتے تھے کہ اس زمانے میں شاید سیاستدان تھا انڈیا کا نہرو، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑی اس کی تقریریں تھیں، بڑا مشہور تھا۔ تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی تقریر موجود ہے کہ انٹلیکچوئل افراد ہوتے تھے، جب وہ تقریر کرتا تھا لوگ ہزاروں سنتے تھے، کیا بول رہا ہے، کیا پڑھا لکھا بندہ ہے، کیسی فکر لاتا ہے، اور کہتا تھا گھر آتا تھا تو ایک بت کے سامنے جھک جاتا تھا ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، یا تو پڑھے لکھے لوگوں کی تقدیر بدل رہا ہے یا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس پہ بھی بناتے تھے اور اس پہ بھی ان کا بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ جو گنگا میں نہاتے ہیں اس کی بھی مثال دیتا ہے کہ وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور پھر وہ گنگا ہی ان کو لے ڈوبتی ہے ان کے تو جملے اس طرح سے ہوتے تھے نا خطابت کے، ماتا ماتا، اور اچانک ماتا کو جوش آ جاتا ہے تو سب کو لے ڈوبتی ہے تو موجود کی نسبت اور موجود کی تقسیم بندی ابتدائی مرحلے میں ہے نا کہ یہاں وہ مادہ ہے، یہاں غیر مادہ ہے، غیر مادہ بھی موجود ہے۔ ہاں ٹھیک، پھر آگا پھر والمادتی، ہاں یہاں سے بات چلی کہ مجرد عن المادہ یہاں سے میں نے اٹھایا کہ مادہ اور غیر مادہ بھی موجود ہے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ پڑھی لکھا بندہ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو تحلیل کرتا ہے اور یہ عقل کے اندر آنے والی چیزیں، لیکن مذہبی اعتبار سے خدا کو نہیں مانتا ہے۔ کیوں؟ خدا کہاں ہے تو دکھائے دے، قرآن تک میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ سے کہہ دیا نہیں وہ ہے تو دکھاؤ، ہے تو دکھاؤ، کیا مطلب؟ ضروری ہے کہ مطلب جو بھی چیز ہو وہ دکھے، یہ ایک چیز ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہے تو دکھے یہ غلط ہے نا، ہاں یہ چیز۔ والمادتی الی جماد و نبات و حیوان، میں کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے کہا مذہبی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر بچپن سے دین رٹا ہوا ہو اور بغیر فکر و تفکر کے فیڈڈ ہو، جس کی قرآن نے باقاعدہ سختی سے جو ہے وہ اس پر مذمت کی ہے، کہ اکثر انبیاء کے واقعات کے اندر اس طریقے سے آیا کہ وہ آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، تو وہ کہتے تھے ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، تو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، وہ اسی روش پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ان کی عقل ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی۔ آج بھی جو افراد مذاہب چھوڑتے ہیں تو کیوں چھوڑتے ہیں؟ عقل میں نہیں آ رہی ہے بات، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے نان مسلمس جو ہوتے ہیں جو مسلمان بنتے ہیں ان کی وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ فقط ڈرے ہوئے ہوں یا ایسی تقلیدی اعتبار سے ان کو دین رٹا دیا گیا ہو تو وہ سے نہیں نکلے گا باہر کبھی بھی، یا اس فضا یا اس ماحول سے نہیں نکلے گا۔ تعلیم اسے شعور دیتی ہے، اسے جو ہے اس کے ذہن کو کھولتی ہے، تو وہ اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود کے اندر سوالات کو پیدا کرتا ہے، تو سوالات کے جوابات اگر وہ مذہب اسے دے تو اسے اطمینان رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، نہیں ملتے ہیں تو پھر باغی ہوتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، بسا اوقات وہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یار وہ اسی کے اندر غفلت کی وجہ یا یہ چار چیزیں ہو جائیں، بالکل تربیت ہی ایسی ہو گئی، تربیت فاسدہ ہو گئی، اس ماحول سے باہر نہیں نکل سکا، کبھی سوچا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، اسی لیے کہ جان بوجھ کے کبھی کبھار جاہل بھی رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، جبکہ قرآن عقائد کے بلکہ اسلام ہمارا عقائد کے معاملے میں کہہ دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی نہیں، جبر نہیں ہے، اور عقلی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، مسلمہ امور کے اندر جو ہے وہ تقلید نہیں ہے، یہ سارا پہلو ہمارے پاس دین کے اندر موجود ہے۔ سوچیں، غور و فکر کریں، ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے آباء و اجداد کا دین؟ مذمت کی گئی ہے۔ والمات، اسی لیے ہم خود اپنے پاس بھی یہ دلیل نہیں چلاتے ہیں کہ یار یہ اتنا عرصے سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم اکثر جو ہے نا کوئی پڑھا لکھا بندہ آ کے ممبر پر کوئی یہ چیز بتا دے کہ یہ والی بات جو آپ اتنے عرصے سے کر رہے تھے یہ کہیں کتابوں میں نہیں ہے،
تو لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے لے کر آ گیا؟ یہ چیز تو ہم نے آج تک نہیں سنی. یہ تو ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو ہم نے نہیں سنی. تو بزرگوں سے غلط چیز بھی چلتی ہوئی آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس ہیں بہت ساری ایسی چیزیں، باب مصائب میں ہیں، باب عقائد میں ہیں، باب فقہ میں ہیں. شرعی مسائل لوگوں کے غلط رٹے ہوئے ہیں. صحیح کیا ہو، میں نے ابا سے سنا تھا، اس نے دادا سے سنا تھا، اس نے سنا تھا. نہیں ہے ان کو توضیح المسائل وغیرہ یہ وہ یا مسئلہ نہیں، یہ ہے مسائل وغیرہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دادا پردادا صحیح سنا، انہوں نے صحیح سنا، ممکن ہے. کبھی کبھار غلط چیز بھی فیڈ ہو جاتی ہے، یہ سارے امکانات ہیں. لیکن کیا ہے، خود سے عقل استعمال کر کے خود سے تحقیق نہیں کی، چلتی ہوئی چیز آ رہی ہے اس طریقے سے. اس پہ ہمارے بعض علماء جو ہے وہ اسٹینڈ لیتے ہیں. تو ہزار اختلافات اور نظریات جو ہے اعتراضات ہو سکتے ہیں. کچھ چند ایک جگہوں پر ہیں بھی صحیح. بہرحال آغا جو ہے وہ آیت اللہ محمد حسین نجفی جو ڈھکو صاحب کے نام سے مشہور تھے پنجاب میں، تو ٹھیک ہے عقائد کے باب میں چند ایک جگہوں پر بہرحال ان کے بارے میں ہے باتیں، کچھ سنائی بھی دی اور کتابوں میں بھی دیکھی. لیکن ایک بات ان کے اندر یہ تھی کہ پنجاب کے ماحول میں زیادہ وہ بدنام صرف اس وجہ سے ہو کیونکہ اس ماحول سے ٹکرا گئے تھے. پنجاب کے ماحول کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بچپن سے دیکھ رہے تھے. مجتہد بن کے آیا، عالم بن گیا تو ماشاءاللہ تھوڑے سے پاورفل، تو انہوں نے باقاعدہ علیہ اعلان مخالفت کی ان چیزوں کی. یہ کر رہے ہو، یہ دین میں کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، کسی کتاب میں نہیں ہے. ظاہر صاحب مطالعہ بھی تھے، وسعت علمی بھی تھی. مسائل الشیعہ کا ماشاءاللہ ترجمہ کیا، مسائل الشریعہ کے نام سے تفسیر لکھی، تاریخ پر کتابیں. کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، مجھے نہیں لگ رہا، تقریباً موضوعات پہ ان کی کتابیں. اچھے بڑی علمی شخصیت تھے، اعتراضات کیے. تو لوگ ہم ایک عرصے سے کرتے ہو، یہ کون آ گیا. اب وہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، ماما لگا کے مجلس پڑھ رہا تھا، داد مجھے زیادہ ملی، لگ گیا کہ ایک الگ جگہ تھوڑی سی ہے. ناروں میں درمیان میں نعرہ آیا، ڈھکو اینڈ کمپنی پہ لعنت بیش. میں کہا یار مجلس تو بڑی اچھی جا رہی ہے، یہ کیا ہو گیا. اچانک سے جو ہے نا لگا، میں نے ادھر سے آرام سے موضوع چینج کیا، مصائب کی طرف آیا. اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، میں نے وہاں پہ کھانا بھی نہیں کھایا، اگرچہ کھانا بڑا اچھا بنوایا تھا. مولانا جنہوں نے مجھے بلوایا تھا، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یار کمال ہے، یہ تم نے کیسا مجمع بٹھایا ہوا تھا. تو کمپنی میں تو ہم بھی آ گئے، پھر وہ کمپنی ہم بھی اسی کمپنی سے آئے گئے نا، امامے والے سارے. خیر خلاصہ کہ تو پبلک میں تو پھر کیونکہ انہوں نے ان چیزوں پہ ہٹ کیا، وہ جو آبا و اجداد باپ دادا سے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. فرض کریں مہندیاں نکال رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، اب تو ڈانسیں بھی ہو رہی ہیں، 13 رجب کے جشن پہ ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، محفلیں بھی سج رہی ہیں. وہ چیزیں جب ایک مرتبہ غلط ٹریک پہ آئیں تو چلی ہی گئی نا. اب کوئی روک نہیں سکے گا ان کو، کیونکہ ان کے نزدیک معیار تو ہے ہی نہیں پڑھا لکھا ہونا یا کتاب میں ہونا یا نہ ہونا. اب تو جو آ رہا ہے، جس کو جو من میں آ رہا ہے آگے جا رہا ہے. یہ مخالف تھے ان کے سختی سے. ورنہ علمی نقطہ نگاہ سے ہر بندے کے شیخ صدوق کی کتابوں کے اندر بھی آج کے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو فرض کریں لکھا تو صحیح، لیکن یہ ہمارے نظریات سے ٹکراتی ہے. ہم اپنے اصول اربعہ، ہماری مین 4 کتابیں جو بڑی ہیں کتب اربعہ، ان کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری صحیح ہیں. یہ گفتگو اپنی جگہ پر ہے. وہی ہم کہہ سکتے تھے کہ ڈھکو صاحب میں مثلاً 2-4 جگہوں پر اس طرح کے نظریات ہیں، اگرچہ اس میں بھی بحث ہے، لیکن زیادہ بدنامی جو ہے نا وہ فقط پاکستان آنے کا. اگر آگا بشیر صاحب بھی آ جائے نا پاکستان، ان کے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا. یہ ہے بہرحال لوگ قدردان نہیں ہوتے ہیں علمی، پھر وہ مسائل میں پبلک تو پھر اسے سنا ہے. آغا خود نقن صاحب کے بارے میں بھی یہ سنا ہے کہ آغا نقن صاحب بھی جب نجف سے دوبارہ انڈیا آئے، اور انڈیا میں ظاہر ہے وہ بھی مجتہد تھے، اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لی. آج بھی ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ بھی ان کو برا بھلا کہتا ہے. انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں، بھائی یہ نہیں ہے کتابوں میں نہیں ہے، یہ کر رہے ہو کہاں سے لائے، یہ کر رہے ہو کہاں سے لائے، ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں ایسے. یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آ رہے تھے. صحیح ہے، چلیں خوب ٹھیک. بہرحال الموجود الی مادۃ و مجرد عن المادۃ، علمی اختلاف کی ہر جگہ پر گنجائش موجود ہوتی ہے. صحیح ہے، اشتباہ غیر معصوم سے ہوگا، بہرحال ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو علمی طریقے سے نمٹا کے آگے نکلنا ہوتا ہے.
اس کو جو ہے وہ نہیں بنانا ہوتا ہے کہ بھئی ہوا بنائیں اور کسی کو بدنام کریں یا برا بھلا کہیں، یہ نہیں. یہ میں اپنے استاد سے نقل کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آغا شیخ انصاری جہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کتابوں پر اور نظریات پر جر کرتے تھے کہ یہ انہوں نے فرض کریں فتویٰ دیا کسی عالم نے، تو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اس میں ہے نہیں، یہ تو یہاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مثلا قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، حدیث صاحب انہوں نے جو کہا وہ تعجب ہے، کیسے اس طریقے سے اعتراضات ہیں انشاءاللہ مقاصد میں آپ دیکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ انہی کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی اور وہ ان کے یعنی ان کے نظریات کے رد میں لکھی گئی. تو ان کا ایک طالب علم تھا، وہ کتاب ان کے پاس لے کر آیا تھا کہ آگا آپ کے نظریات پر یہ رد ہے. تو وہ روئے تھے پہلے، کہتا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا، یعنی میرے ذہن میں نہیں تھا جس طریقے سے میں جر کرتا ہوں کسی پر، کوئی میرے اوپر بھی اس طریقے سے جر کرے گا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ پر اعتراض ہوتا ہے تو آپ اپنے نظریے پہ نظر ثانی کرتے ہیں. ممکن ہے انسان غفلت میں خود بھی ہو، وارد ہو، معصوم تو نہیں ہے، تو یہ امکان ہے، لیکن اس کو علمی ہی حلقے میں علمی انداز میں حل کیا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھا جاتا ہے. یہی حسن ہے، یہی حسن ہے علم کی دنیا کا. لیکن یہاں وہ خطرناک ہو جاتا ہے صورتحال، اس پہ لعنت نعرہ حیدری یا علی، یہ بہت خطرناک ہے بڑا. والمادتی الی جماد و نبات و حیوان. اور اتفاق سے کل ہی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے جھنگ کے علاقے میں کوئی ذاکر مجلس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے علاقے کے اندر، کرتے ہیں ہر سال بڑی مجلس کرتے ہیں. تو اس بار انہوں نے آغا شہنشاہ نقوی کو دعوت دی. اس پہ وہاں کے جنگ کے سارے جو علماء ہیں انہوں نے سخت مخالفت کی ہے، کہتے ہیں ان کو نہیں پڑھنے دیں گے، کیونکہ یہ انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے ارشاد بھٹی صاحب کو، اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ امیر المومنین کی ولایت کو بچا نہیں سکے. اس انٹرویو کے اندر ولایت مولا علی کو ثابت ہی نہیں کر سکے، ائمہ معصومین کا صحیح طریقے سے انہوں نے دفاع نہیں کیا ہے. تو اصولی علماء کا یہی اشر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اصولی ہیں اور ان کو یہ نہیں وہ نہیں، بڑی سخت مخالفت کی ہے، باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور وہاں اس کو بانی کو کہا ہے کہ شہنشاہ نقوی کو نہیں پڑھنے دیں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ حل تو نہیں ہے. تو پھر غیر علمی حلقوں کا حل اس طریقے سے ہوتا ہے، فیس بک پر لڑ رہے ہیں، بدنامی ہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ فیس بک پر صرف آپ تو نہیں ہیں. یہ چیز والمادتی الی جماد و نبات و حیوان. اور جیسے مادہ تقسیم ہوتا ہے جماد و نباتات و حیوان کی طرف، ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے موالید ثلاثہ. ٹھیک، یہ ایک اصطلاح ہے، بہرحال استعمال ہوتی ہے ان کے لیے. وقع قسمت المفرد الی اسم و فعل و حرف. یہ منطقی ہے، جیسے مفرد کی تقسیم بندی اسم اور فعل اور حرف کی جانب، وہاں قضا اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بنائیں. اب آتے ہیں کہ آگا یہ آپ نے قسمت طبیعیہ کی بھی چند مثالیں دی، قسمت منطقیہ بھی کی بھی مثالیں دیں. کچھ کیا خاص بتلانا چاہ رہے ہیں آپ اس بیان سے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ وَتَمْتَازُ الْقِسْمَةُ الْمَنْطِقِيَّةُ عَنِ الطَّبِيعِيَّةِ. ممتاز ہوتی ہے قسمت منطقیہ اور قسمت طبیعیہ سے، الگ ہوتی ہے اس چیز میں کہ ان الاقسام فی المنطقیتی، کہہ رہے ہیں قسمت منطقیہ کے اندر جو اقسام ہیں یجوز حملها علی المقسمی. یہ وہ پہلا ڈیفرنس تھا جو آپ کی خدمت میں مقدمہ قسمت میں عرض کیا تھا میں نے. کہہ رہے ہیں کہ منطقی تقسیم کے اندر اس کی جو اقسام ہیں ان اقسام کو خود مقسم پر حمل کرنا صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وحمل المقسم علیہا، اور حمل المقسمی علیہا، اور مقسم کو بھی حمل کرنا خود ان اقسام پر صحیح ہوتا ہے. فنقول، تو ہم کہتے ہیں مراد وہ نہیں ہوگا. ہاں وہ مراد نہیں ہوگا. ابھی آئیں گے اس پر. یہاں پر ایک اعتراض بھی ہے جو آغا کی عبارت میں تو نہیں ہے، حاشیہ گزاروں نے لگایا ہے. حملے معاطات ہو اور دوسرا تھا نا پہلی والی نا. ہاں یعنی یہ ہے کہ موضوع اخص ہو اور اس کا محمول اعم ہونا چاہیے. تو الحیوان و انسان کہنا صحیح نہیں تھا. یہ
یہی ہوگا، یعنی دوسرے والے جملے پہ اعتراض آ جائے گا بھائی وحمل المقسم علیہ فنقول الاسم مفرد، یہ صحیح ہے، قسم کو حمل کیا ہے مقسم پر۔ خوب دیکھیں، پہلے انہوں نے جو ہے وہ مثال دی ہے اسم مفرد کی، ٹھیک ہے، پہلے جو مثال دی تھی نا وہ دی تھی کہ موجود کو مادے یا غیر مادہ کی طرف اور مادے کو جماد و نباتات کی طرف۔ پھر دوسری مثال کیا تھی؟ مفرد کو اسم و فعل اور حرف کی تقسیم کی طرف۔ لیکن جب ابھی ہم حمل سمجھانے کے لیے آئے تو ہم نے پہلے دوسری والی جو قسمت تھی اس کو مثال میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بارے میں شاید غالباً میں نے یہ اصطلاح آپ کو ایک مرتبہ پہلے شاید کبھی بتائی ہو، یہ جو انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مشوش یا مشوش۔ یہ مرتب نہیں ہے، ترتیب کے مطابق پہلے مادے والی مثال آنی چاہیے تھی، پھر یہ کہ الاسم مفرد۔ پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر قسم کو مقسم پر کیا ہے حمل کیا ہے، اب مقسم کو قسم پر حمل کر رہے ہیں۔ وَهَذَا الْمُفْرَدُ اسْمٌ، لیکن نیچے جو بیت ہے نا، سقف جدار، جدار سقف، یہ مادہ ہے نا، ہاں نا، نبات یہ آگے نا جماد میں، صحیح ہے، ہاں یہ والی گویا یہ سمجھو اس کے افراد سے لے کر آئیں، ہاں وَهَذَا الْمُفْرَدُ اسم، اور یہ مفرد اسم ہے۔ اب اس یہ جو حمل کیا ہے نا، اگر کہتے المفرد اسم تو ہم وہی اعتراض کرتے، منطق والا اعتراض کرتے، ہم کہتے کہ آگا حمل جو ہونا چاہیے تھا، 3 طرح کے حمل ہونے چاہیے، ان میں سے پہلے حمل کیا تھا؟ وضعی اور طبعی، صحیح ہے، تو یہ والا کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں مفرد کیا کہ المفرد اسم، یہ وضعی ہو جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، طبعی ہونا چاہیے، جس کا طبیعت تقاضا کرتی ہے، یعنی موضوع جو ہے وہ اخص ہونا چاہیے اور محمول عام ہونا چاہیے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ اعتراض وارد ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے حاضہ کر کے کہہ دیا اس کو، یعنی المفرد نہیں لے کر آئے، حاض المفرد کہہ دیا تو جزئی ہو گیا، تو پھر یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، یہ تو مقسم کلی ہوتا ہے نا، اسی لیے یہاں پر اعتراض وارد ہے، اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے، بس اعتراض وارد کر دیا ہے کہ حاض المفرد اسم، یہ لیس من قبیل حمل القسم علی المقسم، یہ تو حقیقت میں حمل کی اس قسم سے ہی نہیں ہے، اس قبیل سے ہی نہیں، اس خاندان سے نہیں ہے کہ جہاں پر قسم کو مقسم پر حمل کیا جا رہا ہو، اس لیے کہ حاضہ مفرد جزئی ہے، جبکہ مقسم کیا ہے؟ کلی ہونا چاہیے، کلی مفرد ہونا چاہیے، حسب فرض جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ چلیں خیر، یہ ایک نقطہ بہرحال یہاں پر تھا جو عرض کر دیا۔ وَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ فِي الطَّبِيعِيَّةِ، اور کہتے ہیں آغا جائز نہیں ہے حمل کرنا طبیعی میں، طبیعی جو ابھی قسمت طبیعہ بیان کی اس میں ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہم اقسام کو مقسم پر حمل نہیں کرتے ہیں، ہاں مگر اگر وہ تحلیل عقلی ہو تو پھر کر سکتے ہیں، ادا ما کانت القسمت، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب قسمت بحسب تحلیل عقلی ہو، جیسے الناطق انسان والانسان ناطق، صحیح ہے، اس میں صحیح ہو جائے گا نا۔ فلا یجوز ان تقول، آپ کا یہ کہنا تو جائز نہیں ہوگا نا کہ البیت سقف، گھر چھت ہے، اور جدار یا جدار ہے، اور نہ ہی یہ کہنا صحیح ہے کہ ولل کیا کہتے ہیں ولل جدار بیتن، اور نہ ہی یہ کہنا صحیح ہے کہ دیوار گھر ہے۔